السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اناثائر نظم پڑھنا کیسا ہے؟ مائی نیم شعیب خان کانپوری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کے جواب کو تسلی بخش طریقے پر سمجھنے کے لیے پہلے ایک فقہ کا اصول اور ضابطہ سمجھنا پڑے گا کہ کن اشعار کو پڑھنا سننا جائز ہے اور کن اشعار کو پڑھنا سننا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اشعار کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار اس میں بیان کردہ مضامین اور ذکر کردہ باتیں ہیں۔ اگر اس میں ذکر کی جانے والی باتیں جائز ہوں، اس میں اچھی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہوں، نیکیوں کی دعوت دی گئی ہے، برائیوں سے روکا گیا ہو، یا خدائی مخلوقات کا زمین و آسمان کا تذکرہ کیا گیا ہو جس سے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس سے خدا کی خدائیت کو پہچانیں، ان مضامین پر مشتمل اگر کوئی اشعار ہو تو ان کا پڑھنا لکھنا سننا سب کچھ جائز ہے۔ اور اگر اشعار ایسے ہوں کہ ان کے مضامین ناجائز ہوں، گندے ہوں، قبیح باتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہو، مثال کے طور پر اس میں گناہوں کا شوق دلایا گیا ہو، کسی کی غیبت اور برائی بیان کی گئی ہو، جھوٹ بولا گیا ہو، ناجائز کسی کے دل آزاری کی گئی ہو، یا کسی متعین زندہ مرد یا عورت کے اعضاء کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، کوئی بھی ایسی بات ہو جو گناہ کی بات ہو، ایسے مضامین پر مشتمل اشعار کا نہ تو پڑھنا جائز ہے، نہ سننا جائز ہے، اور نہ ایسے اشعار کو لکھنا اور شاعری کرنا جائز ہے۔ اب اس اصول کے روشنی میں آپ نے جس نظم کے بارے میں سوال کیا ہے، اناثائر والخط حسینی اجاہد مثل القاسم والخط حسینی، یہ ایک شیعہ مصنف مرتضیٰ محسن نقوی کی کتاب المدائح المنظومہ فی العطرۃ المظلومہ کے اندر پوری نظم موجود ہے۔ اس نظم کے مضامین بالکل صحیح ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو مزاج شریعت کے خلاف ہو، بلکہ اس کے اندر تو جہاد کا شوق دلایا گیا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا اور ظلم کے مقابلہ کرنے کی بات کی گئی ہو جو عین مزاج شریعت ہے۔ اس لیے اس نظم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نظم کو ناجائز کہا جائے۔ اس کے اندر جس قاسم کا تذکرہ کیا گیا ہو، شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی جو کچھ دنوں پہلے امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا وہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قاسم سے مراد قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر مراد ہیں، جو خاندان نبوت کے ایک فرد ہیں۔ اس لیے اس شعر کو پڑھنا اور سننا یہ جائز ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بات یہاں پر خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ نظم جس انداز سے پڑھ کر کے موجود ہے اس انداز سے اگر پڑھا جائے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو انداز ہے وہ ماتم کا انداز ہے، سوگ اور عزاداری کا انداز ہے، جو شیعوں کا خاص انداز ہے، اس انداز پر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نیٹ پر جو نظم موجود ہے اس میں میوزک بھی شامل ہے، تو اس میوزک ان دو خرابیوں کی وجہ سے، ایک تو میوزک کی شمولیت اور دوسرا اس کا انداز ماتم والا سوگ والا ہے، ان دو چیزوں کی اگر رعایت کر کے پڑھی جائے یا سنی جائے تو ناجائز ہے، اور اگر ان دونوں سے پاک کر کے اس نظم کو پڑھا جائے اور سنا جائے، جس طریقے سے عام نعت اور نظمیں اور حمد و ثنا وغیرہ کلام پڑھے اور سنے جاتے ہیں، اس انداز پر پڑھا اور سنا جائے تو یہ بالکل جائز ہوگا۔ یہ جتنی ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات عرض کی ہے یہ مستفاد ہے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 115 اور 16 سے، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 سے، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔